پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے معراج تو واپس تشریف گھن ہے آ کے صحابہ اکرام کو دسایا کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائے اسرا بعبدہ لیلا، تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے محبوب کو مسجد حرام تو مسجد اقصی گھن کے گیا، تھوڑے جے حصے دے اندر میں اپنے محبوب کو معراج کرا۔ پوری رات بھی کہنی لگی، سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے این حد تک پہنچن کہ اگر کوئی سواری جتنی رفتار روشنی دی ہے، روشنی دی رفتار دے برابر اگر کوئی سواری تیز دوڑے تو این سواری واسطے اے جڑا وقت چلدا پے وقت روک ویسی، وقت اگو تے کہنا ودسی اتھیں کر کھڑ ویسی ہوندے واسطے، کیوں جو روشنی دی رفتار ہے اور ہی رفتار تے اے وقت چل دے اور روشنی دی رفتار تے سواری چل دی بھی ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچن، ساتوں آسمانہ دا سفر کیتے، روشنی دی رفتار دے برابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہن او سواری روشنی دی رفتار دے برابر اتنی تیزی نال گھن کے گئی، اس واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وقت روک گیا، وقت نہیں چلیا۔ این وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میرا محبوب مسجد حرام تو مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی تو پہلے آسمانہ تے پہنچے، پہلے آسمان تو دوجے آسمان تے، تریجے چوتھے پنجویں چھٹے ساتویں آسمان تے، ول سدرۃ المنتہا تے پہنچے، ول عرش معلیٰ تے پہنچے، ول عرش معلیٰ تو واپس آ کے جنت دی سیر کیتی ہے، ول اپنے گھر تک پہنچے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، پوری رات بھی کہنے لگی۔ جڑے ویلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دسایا میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اتنا لمبا سفر کر کے آیا، کافرہ نے منافقہ نے مذاقہ کرنا شروع کر دی، ابو جہل بھاج پہ دوڑ لا رہی تھے کہ وجہ ابو بکر کو من کے آکھاں کہ تیرا جڑا دوست ہے اتنی وڈی گال کرے نہ کھڑے، انہیں اتنی وڈی گال کر دیتی ہے کہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی، مسجد اقصی تو آسمانہ دا سفر، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، بل واپس بھی آگئے کیویں تھی سکتے؟ اصلا مسجد حرام تو مسجد اقصی ویندے سواری جے سوار ہو کے ویندے گھوڑے دی تیز رفتاری دے اندر ویندے ولوی کئی ڈیوہارا لگ ویندی ایک رات دے اندر، اور رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر کیویں تھی سکتے؟ ابو جہل نے وانتے آکھیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا واقعی میرے دوست نے آکھے، میرے محبوب نے آکھے؟ ابو جہل نے ہاں میں اپنے کن نال سن کے آندا پیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی وہ حق اور سچ، ان اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہی وجہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب پہ گئے صدیق، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لقب دیتا صدیق، تصدیق کرن والا، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سنیا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ بیٹھے کرے دن، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عرض کیتا یا رسول اللہ دنیا دے اندر کوئی رشتہ نہیں دیتا، میری شکل کالی ہے، میرے ہونٹ موٹے ہیں، نک موٹا ہے، دنیا دے اندر تمہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا، یا رسول اللہ میں کو بھی جنت دی حور مل سی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال جنت دے اندر تیری حور روزانہ پریشان تھی نہیں ہے، روزانہ پریشانی دا وقت گزرے نہیں ہے کہ پتہ نہیں کل قیامت والا نہیں بلال میں کو قبول بھی کرے سی یا کوئی نہ۔ ایک ٹائم وہ ہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کچھ نہ سمجھتا، بال بھی مذاقہ اڑے دیا، کھلا مذاقہ کریں دیا، بال پیچھو بھیج دیا، وٹے مرے دیا، کوئی سدھا نہ سڑے نہ۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے، دین تے عمل شروع کیتے، اللہ تعالیٰ نے بلال کو اتنا بلندیاں عطا کر دیتی ہیں کہ ہن جنت دی حور بھی پریشانی دے وچ ہے، پتہ نہیں کل قیامت والی بلال میں کو قبول بھی کرے سی یا کوئی نہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے واپس تشریف لائے، اے معراج پیغمبر دا معجزہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھ کے ایویں باہر تشریف گھن گئے، شہر تو باہر گئے تو 100 بھیڑیے کٹھے سیدھے بیٹھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے جنگل چھوڑ کے کیویں میرے کو لائے ہوئے؟ جو بھیڑیاں دا وڈیرا ہا انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ تواڈے صحابہ بکریاں چھیڑ کے جنگل دے وچ آندن، بکریاں چراون آندن، سب کو شرم آندی ہے
کہ محبوب دے صحابہ دے بکریاں تے حملہ کر کے انہیں بکریاں کو چا ونجو اور کھا ونجو، اسا یہ نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ ساکو بھی تو روزی دی ضرورت ہے، اسا بھی اپنی روزی واسطے کرنے ہیں۔ یا رسول اللہ صحابہ کرام کو حکم فرماؤ کہ روزانہ جان بوجھ کے خود سادہ حصہ ساکو دے دیتا کریں، اسا وعدہ کرنے ہیں جنگل دے جیڑے کونے دے اندر بھی تورے صحابہ کرام بکریاں گھن کے آسن، اسا حملہ نہ کرے سوں، اسا تورے صحابہ دے بکری دی حفاظت کرے سوں۔ بھیڑیے بھی سمجھ دیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو، شریعت کو، دین کو، اللہ دے حکم کو، بھیڑیے بھی سمجھ دیں، درندہ بھی سمجھ دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا، ہاں کیا رائے ہے تاری، کیا تورے کو ہو سکتے کہ روزانہ بھیڑی دا حصہ خود اپنے ہتھاں نال اپنے بکریاں دے وچوں گھن کے انہیں کو دے آؤ، تو بھیڑیے وعدہ کریں دن کہ تمہاری بکری دے حملہ نہ کرے سن۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ جان بوجھ کے کون دے کے آندے، سارا دا دل نہیں کرنا کہ جان بوجھ کے گھن کے ونجوں اور بھیڑی دے حوالے کر کے، کوئی کریزی ہے، سارا دا دل نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیوں کو فرمایا ونجو تسا حملہ کر سکتے ہوئے، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اجازت ہے، اللہ نے تمہاری روزی یہ متعین کی ہے، تسا حملہ کر کے کھا سکتے ہوئے۔ فرمایا کہ او بھیڑیے روندے ہوئے واپس گئے کہ ایسا محبوب دے صحابہ دے بکرے دے حملہ کیویں کرے سو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے تلے آرام فرمائیں، صحابہ اکرام بھی نالن، دوپہرے دا ٹائم ہے، گرمی دا ٹائم ہے، بے صحابہ اکرام بھی درختوں دے تلے آرام کریں دے پن۔ ایک صحابی نے کیا ڈٹھا کہ کھجور دا درخت ہے، ایک کھجور دا درخت اپنی جگہ تو ہی میں اگاں ہلے پیچھا ہلے سجے ہلے کھبے ہلے، زمین کو چریندہ ہویا آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تو آتے کھڑ دیا، جھوکتے کھڑ گیا، تھوڑی دیر کھڑے ول زمین کو چریندہ ہویا اپنی جگہ تے چلا گیا۔ اس صحابی دے پن جلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ تھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے صحابی حاضر تھے، یا رسول اللہ میں ایویں فلاں درخت کو ڈٹھے میں کہ زمین کو چریندہ ہویا ہے، تو اتے آتے جھوکتے کھڑ گئے، تھوڑی دیر تو بعد ول زمین کو چریندہ ہے واپس چلا گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این درخت نے اللہ کو اجازت منگی، اللہ سے قسمت نال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے ہیں، میں کوئی اجازت دو کہ میں اپنے محبوب دی زیارت کر کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے درخت میری زیارت کرنے واسطے آیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دے اندر گھر تو باہر نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تو باہر نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے پوچھا حضرت ابوبکر کو خیر ہے کیوں باہر نکلے بھی تو سردی دا موسم ہے، سردی دا ٹائم ہے، ہاں جی سخت سردی ہے، ہر کوئی گھر دے اندر باندھے، تسا گھر تو باہر کیوں ہو؟ انہوں نے فرمایا میرے کو بھوک اتنا لگی ہے کہ بھوک دی شدت دی وجہ کنوں میں گھر دے اندر نہیں بیٹھ سکیا، سخت بھوک میرے کو گھر تو باہر کر رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی ہی وجہ کنوں گھر تو باہر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، انہوں نے بھی یہ بیان کیتا میں بھی ہی وجہ کنوں گھر تو باہر آیا، والنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ڈٹھا پہچان گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ون اے سامنے جو کھجی دا درخت کھڑے ہی کو ون کے آنکھ سا کو تازہ کھجور کھواؤ، سردی دے موسم جو کئی کھجی نے تازہ کھجور دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن میں ہی میں ون کے کھجی کو آکھیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ دے حکم نہ تازہ کھجور کھواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمیندن میرے ہی میں آکھڑ دی دے رہی ٹپ ٹپ کر کے تازہ کھجور ڈھان پائے گی۔ میں وہ جمع کی تھی اپنی جھولی دے اندر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چاہیا، پیغمبر نے بھی تناول فرمائے اور صحابہ کرام نے بھی تناول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عالی شان اور بڑا مقام عطا فرمائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم انسان تا انسان درخت بھی منے نا، جانور بھی منے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے الویندے پن سامنے نٹھے کے اٹھاندہ پہ اور تیزی اندر دوڑ دا آندے اور اٹھ دے پچھوں مالک ہے اور مالک شور مچائی آندے سامنے تو ہٹ وجہ تو کو ہلاک کرنے سی۔
اٹھ بولا ہو چکے، اپنی عقل کھو چکے، ان اندر ہوں عقل کوئی نہیں، یہ تو کو ہلاک کرنے سی، تو کو ختم کرنے سی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سامنے پہاڑی ہے، پہاڑی تے چڑھ ڈنو، مطلب تو کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھ میرے کو کچھ نہیں آتا، اٹھ میرے کو کچھ نہیں آتا۔ اٹھ بھجدا بھجدا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قدماں دے وچ آ کے بہ گیا، سر چ رکھیس، میں بڑبڑاون لگ گیا یا رسول اللہ مالک میرے کو کم زیادہ گھندے، کھویں دا تھوڑا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مالک پہنچ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو فرمائے اٹھ کو نو کم تھوڑا کدا کر، کھوایا زیادہ کر، تیری کدے ہی نافرمانی نہ کرے سی۔ اور مالک اٹھ دی مہار پکڑ کے چلا گیا۔ جانور بھی سمجھتے ہیں سارے مسائل حل تھی سن تو نبی دے قدمیں تھی سن، سارے پریشانیاں ختم تھی سن، شریعت کے اندر تھی سن، دین کے اندر تھی سن، اللہ دے رسول دے حکم دے اندر تھی سن، نبی دے قدمہ دے اندر ساری پریشانی مکسی۔ ساری پریشانی دنیا دی کہیں جگہ تے نہیں ختم تھی سکتی، ختم تھی سی تو نبی دے قدمیں تھی سی، محبوب دے قدمیں تھی سی۔ جانور بھی سمجھتے ہیں یہ چیز، درندے بھی یہ چیز کو سمجھتے ہیں، سارے مسائل حل تھی سن تو نبی دے قدمیں تھی سن، ان تو علاوہ نہیں تھی سکتے۔ اس واسطے سب کچھ چاہیے ہے اسا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک سنت تے عمل کروں، فرمان تے عمل کروں، نماز پابندی نال پڑھوں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا رحم الراحمین ساری حاضری قبول مقبول فرما، سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رحم الراحمین اس سارے مسلمان نہ راضی ہو جا، اس سارے مسلمان نہ راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولها وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم ارحمنا وذریاتنا وجميع هذه الأمة، اللہم اهدنا وذریاتنا وجميع هذه الأمة إلى الصراط المستقيم۔